اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وبیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کا آخری جمعہ، آخری جمعۃ المبارک میں ہم حاضر ہیں، جمعۃ الوداع ہے، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں اہل محبت کے دل غمگین ہوتے ہیں ان لمحات میں، کہ رمضان کے آخری ایام ہوتے ہیں۔ اس طرح رمضان کی آمد پر خوشی ہوتی ہے، تو رمضان جب جاتا ہے تو پھر دل غمگین ہوتے ہیں، دلوں پہ افسردگی چھائی ہوتی ہے، دل مغموم ہوتے ہیں، کیفیات حزن جو ہوتی ہیں ان کا دل پہ غلبہ ہوتا ہے۔ فرحت اور حزن یہ دونوں انسانی مزاج کا حصہ ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو فرحت دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا غم سے تعلق ہے۔ جب رمضان آ رہا تھا تو فرحت تھی، ایک شادمانی تھی، ایک کیف و سرور کا عالم تھا، اور اب رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ایام اخیرہ ہے، اب کیفیت یہ ہے، اب غم کی کیفیات ہے۔ اب جو اہل محبت تھے، اہل ذوق تھے، اہل ذکر تھے، اہل عشق تھے، ان کے دل مغموم ہے کہ مہمان خدا جا رہا ہے، اللہ کا پیارا مہمان جا رہا ہے، اور جاتے لمحات میں پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ جاتے جاتے مہمان کو ایک مرتبہ پھر منا لیا جائے، مہمان کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے۔ دیکھیے، کچھ مہمان اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انس، جن کے ساتھ محبت، جن کے ساتھ لگن کمال کی ہوتی ہے، اور پھر وہ لگن ملنے پر فرحت کا کمال ہوتا ہے، اور جدائی پہ پھر غم کی کیفیات بھی کمال پہ ہوتی ہیں۔ آج کی گفتگو میں جو ہماری جو موضوع ہے وہ کیفیات فراق پہ بات کریں گے، اور پھر فرقت رمضان کا ذکر کریں گے۔ جب ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں، قرآنی مطالعہ دیکھتے ہیں، تو اس مزاج کا قرآن میں پیغام ملتا ہے۔ سورۃ یوسف جو ہے اس کے اندر مختلف کیفیات ہیں، کیفیات حزن بھی ہے اور کیفیات فرحت بھی ہیں۔ یعنی جب جدائی ہوئی تو اس وقت کیفیات حزن کا ذکر ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام اور والد گرامی سے ملاقات ہوئی دونوں کی ایک دوسرے سے، پھر کیفیات فرحت کا ذکر بھی آتا ہے، کیفیات شکر کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو ہم آج کیفیات فراق کی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس میں کیفیت فراق کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جدا ہوئے، اپنے بابا کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، جب وہ جدائی بڑھتی ہے تو کیفیات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، فراق میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑھتی گئی، اتنی بڑھتی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کیفیت کا ذکر کرتے ہیں۔ آیات میں مختلف دیکھیں مقامات پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کیفیات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید تصور دے رہا ہے کہ فراق ایک ایسی کیفیت ہے جس کا اظہار اللہ کے پیغمبر بھی کرتے تھے، جس کا اظہار اللہ کے انبیاء کرتے تھے، جس کا اظہار قرآن مجید کی آیات میں ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی ان کیفیات کا اظہار فرماتے ہیں۔ انما اشکو بثی و حزنی، یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں یہاں بھی وہ کیفیت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف قرآن فرماتا ہے کہ کیفیات کا اظہار بھی ہوتا تھا، اور ساتھ صبر جمیل کا ٹائٹل بھی ان کو ملا ہوا تھا، صبر جمیل کا ٹائٹل بھی۔ اللہ فرماتا ہے فصبر جمیل، ایک طرف کیفیات فراق ہے اور دوسری طرف صبر کا اظہار، لیکن اظہار کیفیت فراق یہ قرآن کا حصہ ہے، اظہار کیفیت فراق یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ پھر دیکھیے گا، جب ہم آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مکہ کی طرف دیکھا، بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا، اور آپ نے حرم کو مخاطب کیا، مکہ کو خطاب کیا، اے مکہ، دنیا کے تمام شہروں سے تو مجھے پیارا ہے، تو دنیا کے تمام شہروں سے عزیز ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا۔ یعنی یہ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کیفیات کا اظہار فرما رہے ہیں، ان کیفیات کا اظہار کر رہے ہیں کہ فراق ہے، اور فراق
بالمکان ہے، ایک مکان جہاں آپ کا بچپن گزرا ہو، ایک مکان جہاں آپ کا لڑکپن گزرا ہو، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کی جوانی گزری ہو، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کی یادیں وابستہ ہوں، ایک ایسا مقام جہاں آپ نے پیار بانٹے ہوں، ایک ایسا مقام جہاں آپ نے ماں کی گودی میں کچھ وقت دیکھا ہو، ایک ایسا مقام جہاں آپ نے اپنے دادا جان کا پیار دیکھا، ایک ایسی جگہ جہاں چچا کا پیار دیکھا، کبھی عبد المطلب کا پیار یاد آتا ہے، کبھی ابو طالب کا پیار یاد آتا ہے، کبھی سیدہ آمنہ کا پیار یاد آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو کتنے پیار یاد آئے ہوں گے، کتنی محبتیں، اور پھر سیدہ خدیجہ کی محبتیں بھی یاد تو آئی ہوں گی نا، کہ جن کی فرقت پر، جن کی جدائی پر حضور علیہ السلام نے پورا سال غم کا منایا، یعنی وہ بھی کیفیت کا اظہار تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرقت خدیجۃ الکبریٰ میں ایک سال غم منایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منا کے بتا دیا کہ فرقت کے لمحے ان کا اظہار کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرقت کے لمحوں کا اظہار کرنا، فرقت کا اظہار کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مکہ، مجھے تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا میرا، لیکن میری قوم مجھے تیرے اندر رہنے نہیں دیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے یہ کلمات، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کیفیت فراق کیا ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے گا حضور علیہ السلام نے اس کیفیت میں ایام کا بھی ذکر کیا ہوگا، وہ ایام جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزرے، وہ ایام جو جناب ابو عبد المطلب کے ساتھ گزرے، وہ ایام جو جناب ابو طالب کے ساتھ گزرے۔ تو یہاں دو کیفیات کا اشارہ مل رہا ہے، کیفیت دو طرح کی کیفیت، ایک فراق بالمکان، ایک فراق بالایام۔ کسی کے ساتھ آپ کا زمانہ گزرا ہو، اچھا زمانہ گزرا ہو، پیارا زمانہ گزرا ہو، وہ زمانہ یاد تو آتا ہے نا، وہ گھڑیاں تو یاد آتی ہیں، وہ لمحے تو یاد تو آتے ہیں، وہ صبح و شام تو یاد آتے ہیں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے اس کیفیت کا اظہار کر کے کتنی یادوں کو دہرایا ہوگا، اور کتنی یادیں سرکار کے خیال اقدس میں آئی ہوں گی۔ مکان کی یاد ہے، ایام کی یاد ہے، افراد کی یاد ہے، یہ ساری یادیں حضور علیہ السلام کی ان کلمات کے اندر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اظہار کے اندر یہ ساری یادوں کا تذکرہ تو آیا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا یہ ہے نانا جان کی کیفیت۔ اور جب ہم مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہیں، کیفیت فراق کو دیکھتے ہیں، تو امام حسین پر بھی وہ لمحہ آیا، سیدہ زینب پر بھی وہ لمحہ آیا، آل محمد پر بھی وہ لمحہ آیا کہ جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہو رہے تھے، اور اہل سیر نے مختلف کتب کے اندر یہ باتیں آئیں، وہ لمحات بیان کیے ہیں، وہ کیفیات بیان کی، ابن عساکر نے وہ بیان کی ہیں کہ جب امام حسین جدا ہو رہے تھے مدینہ طیبہ سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے نانا جان کی قبر پہ جا کے اظہار تو کیا ہوگا نا، قبر مادر پاک کے پہ جا کے، قبر فاطمہ الزہرا پہ جا کے اظہار تو کیا ہوگا نا۔ جب امام حسین اپنی والدہ کی قبر پر گئے ہوں گے تو کیا کچھ بیان کیا ہوگا۔ مدینہ طیبہ کے وہ ایام تو یاد آئے ہوں گے نا، وہ گھڑیاں تو یاد آئی ہوں گی کہ نانا جان آپ کا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کا دیس چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی وہ دیس ہے جس گلیوں میں آپ ہمیں کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، یہی وہ وطن ہے جن گلیوں میں آپ ہمیں پیار دیا کرتے تھے، یہی وہ وطن ہے جس میں آپ ہمیں نماز کے دوران اپنی پشت پہ سوار کیا کرتے تھے، یہی وہ وطن ہے جہاں آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے، ہمیں گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، یہی وہ وطن ہے جہاں انگلی پکڑ پکڑ کے چلا کرتے تھے، یہی وہ وطن ہے جہاں آپ مباہلے کے میدان میں مجھے اور میرے بھائی حسن کو لے کے چلے تھے۔ کتنی یادیں آئی ہوں گی، سیدہ زینب کو کتنی یادیں ملی ہوں گی، اپنی ماں کی یادیں، اپنے نانا جان کی یادیں، انہی یادوں کو ساتھ لے کے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیفیت فراق کا عالم کیا ہوگا، اس جدائی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت پھر صحابہ کرام کے اندر بھی تھی، آل محمد کے اندر بھی تھی، کیفیت فراق صحابہ کرام کے اندر۔ بڑی معروف روایت ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال طیبہ ہوا تو وصال کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت بلال حبشی اپنے وطن چلے گئے تھے، ایک رات آرام کر رہے تھے، آدھی رات کے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا بلال ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ بیٹھے، آدھی رات کے وقت اپنی زوجہ سے کہا جلدی کرو، سواری تیار کرنی ہے۔ اس نے کہا خیریت تو ہے، کیا جلدی ہے؟ فرمایا بس پیغام آ گیا ہے، حضور کا بلاوا آ گیا ہے۔ تڑپ تھی، بے چینی تھی، کہا ایک لمحہ بھی اب یہاں رکنے کو دل نہیں کرتا، جلدی کرو، میرا سامان تیار کرو، میں نے در مصطفیٰ پہ جانا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینی ہے۔ یعنی بلال حبشی میں مدینہ پاک چھوڑا کیوں تھا؟ یہ بھی فراق کا وہ درد تھا۔ اگر مدینے میں رہتے تو روزانہ وہ یادیں جو تھی تازہ ہوتی، کہا تھوڑا دور ہو جاؤں گا تو دور ہو کے چلو یہ جو یاد ہے نا حضور علیہ السلام کی محبت، ہو سکتا ہے وہاں صبح و شام جو ہے وہ کیفیت عجیب ہو، اس لیے تھوڑا دور گئے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا بلال ہمیں ملنا چھوڑ دیا۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے راتوں رات سواری پہ سوار ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے، اور جب مدینہ طیبہ میں حضرت بلال حبشی کی آمد ہوتی ہے پورے مدینے کا ماحول بدل گیا، سما بدل گیا۔ مدینہ پاک کے لوگ، ان کو خبر ملی بلال آ گیا ہے، مؤذن رسول آ گیا ہے، حضور علیہ السلام کا پیارا آ گیا ہے، عاشق مصطفیٰ آ گیا ہے، حضور کا جانثار وفادار آ گیا ہے۔ تو ہر زبان پہ بلال کی آمد کی صدا تھی۔ اس وقت کیفیت تھی کہ بچوں نے، جو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، یہ بھی سوال کیے کہ اپنی ماں سے پوچھا کہ بلال تو آ گیا ہے، حضور بھی آ گئے ہوں گے، یعنی کیفیت بدل گئی۔ سارا مدینہ طیبہ امڑ آیا مسجد نبوی کی طرف، پتہ چلا کہ بلال حبشی آ گئے ہیں، اور سب نے آ کے پھر مل کے حضرت بلال حبشی سے مطالبہ کیا کہ بلال ذرا اذان تو سنا دو۔ وہ اذان جو رسول خدا کو سناتے تھے، جو حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میری ہمت نہیں ہے، تاب نہیں ہے، میرے اندر برداشت نہیں ہے، میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ حضور علیہ السلام کا فراق مجھے اذان مکمل نہیں کرنے دے گا، فراق مصطفیٰ کی کیفیات ایسی ہیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے دیکھا تو ان کو ایک ذریعہ ملا کہ جو بلال کو منانے کا ذریعہ ہے۔ وہ سب کے سب حسنین کریمین کے پاس گئے اور حسنین کریمین سے عرض کیا کہ آپ فرمائیں، آپ حکم دیں، ہمیں یقین ہے کہ بلال آپ کے نہیں ڈالے گا، آپ کی بات کو واپس نہیں کرے گا۔ تو حسنین کریمین نے کہا چچا بلال، نانا جان کے سامنے جو اذان پڑھتے تھے آج وہی اذان ہمیں تو سنا دو۔ تو جو کہ حضرت بلال حبشی کے سامنے اب حضور کے نواسے تھے، حضرت بلال حبشی نے ان کی اس حکم پر لبیک کہا، اپنے مرشد کے نواسوں کے حکم پر لبیک کہا اور اذان شروع کر دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے ہیں، آنکھیں کھول کے دیکھا کہ سامنے حضور علیہ السلام نہیں تشریف فرما۔ تو کیفیات پھر ایسی ہو گئی کہ وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گئے اور بقیہ اذان کسی اور نے مکمل کی۔ یہ وہ فراق کی کیفیت ہے جو صحابہ کرام کو بھی اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ یہ وہ فراق ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا کیا ہوا ہے، ایک کیفیات عطا کی، ان کا اظہار کرنا سنت انبیاء بھی ہے، سنت آل مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ یہ تو پھر انسانوں کی کیفیت ہے نا۔ اب ذرا دو تین عجیب باتیں کہ یہ جو کیفیت فراق ہے اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی عطا کر دیتا ہے، جانوروں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جانوروں کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دراز گوشت تھا، یعنی جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، عربی میں اس کو حمار کہتے ہیں، فارسی میں دراز گوشت کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ گدھا جو تھا جس کا نام یافور تھا، اور یافور اتنا پیارا جانور تھا، اتنا پیارا کہ سرکار اس پہ سواری کرتے تھے، حضور علیہ السلام اس پہ سواری فرماتے تھے۔ اس کی کا ذکر مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا، حدیث طیبہ میں اس کا ذکر کیا کہ وہ ایسا دراز گوشت تھا اور ایسا گدھا تھا، ایسا جانور تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا اسے حکم دیتے کہ جاؤ جا کے یافور فلاں صحابی کو بلا کے آؤ۔ وہ جا کے 3 بار اپنے سر سے دستک دیتا، وہ صحابی سمجھ جاتے کہ سرکار نے بلایا، یعنی حضور علیہ السلام کا پیارا جانور، حضور علیہ السلام کی پیاری سواری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اس کو بھی ملی ہوئی تھی، جانور کو بھی سرکار کی محبت نصیب ہوتی ہے، عشق نصیب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس پر سواری فرمائی اور وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، یعنی چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور بھی کلام کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا مقام یہ ہے کہ وہاں ہر جانور ہو، پتھر ہو، کلام کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام سب کا کلام سنتے۔ اس دراز گوشت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اس نسل میں سے ہوں جس پر نبی سواری کرتے رہے، اور میں اپنی نسل کا آخری ہوں، اور آخری میں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر سواری کرنے والا بھی آخری نبی ہو۔ یعنی یہ حدیث طیبہ میں بات آتی ہے۔ تو وہ اس گدھے کو بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، تو وہ نسل در نسل یہ چلے آ رہے تھے۔ بہرحال جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال طیبہ ہوا تو یافور جو تھا اس پر کیفیت فراق اتنی غالب ہوئی، حضور کی جدائی کا غلبہ اتنا زیادہ ہوا، یہ پھر حضور علیہ السلام کی جدائی برداشت نہ کر سکا، فراق برداشت نہ کر سکا، فرقت کے لمحے برداشت نہ کر سکا، اور انہی لمحات کو نہ برداشت کرتے ہوئے ایک کنواں تھا، اس کے قریب گیا، چھلانگ لگائی اور وہیں پہ اس کی قبر بن گئی، وہیں پہ وہ رہ گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ جانوروں کو بھی فراق نصیب ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے حدیث طیبہ کتب حدیث میں ایک لکڑی کا ذکر ہوتا ہے، کھجور کے خشک تنے کا، اس تنے حنانہ در ہجر رسول۔ مولانا روم نے اس کا ذکر کیا ہے مثنوی شریف کے اندر۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ اس تنے حنانہ، وہ جو ستون تھا، اس ستون کی کیفیت کیا تھی، اس ستون کا عشق کے رسول کیا تھا، محبت رسول کیا تھی۔ ایک حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی تھی، ان کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا بیٹا جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، تو میں آپ کو ممبر بنا کے دینا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس خواہش کو قبول فرمایا،
وہ ممبر بنا کے لاتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے نا تو ایک عجیب آواز آتی ہے، رونے کی آواز. اور صحابہ فرماتے یوں آواز آ رہی تھی جیسے اونٹنی جو ہے اس کا بچہ جدا ہو جائے تو وہ جو شدت غم سے روتی ہے نا، اس کی کیفیت تھی، وہی تھی. تو جمعہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے. فرماتے وہ جو تنا ہے جس کے پاس ساتھ ٹیک لگا کے میں خطبہ دیتا تھا، یہ تنا میرے فراق میں رو رہا ہے، میری جدائی میں رو رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کے اس سے باتیں کی سرکار نے. حدیث طیبہ میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کھجور کے تنے، کہتی کہ جو ہی سرکار نے مبارک ہاتھ رکھا، اپنا دست اقدس رکھا، تو جیسے ایک بچہ سسکیاں لے کے چپ ہوتا ہے نا، وہی کیفیت تھی اس تنے کی. فراق رسول حضور علیہ السلام کی فراق کی کیفیت اللہ نے ایک بے جان لکڑی کو بھی عطا فرمائی ہوئی ہے. تو یہ کیفیات کا اظہار ہوتا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے، تجھے جنت میں لگا دوں یا تیرا پھل کھائیں؟ تو آج بھی وہ ریاض الجنت کے اندر اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے، وہ ریاض الجنت کا حصہ بنا ہوا ہے. وہ جو ٹکڑا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسی ٹکڑے کا وہ حصہ بنا ہوا ہے. تو جو عشق رسول میں اپنی کیفیات کا اظہار کرے، میرے آقا اسے انعام سے نوازتے ہیں. یہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثنوی شریف کے اندر جب مثنوی شریف کا آغاز کیا تو کیفیت فراق سے ذکر کیا. یعنی تصور جو بنیاد بنا مثنوی شریف کا، وہ جو بانسری ہے، بانسری اس کا ذکر کیا. یہ جو بانسری لکڑیوں سے جدا ہوتی ہے، اور بانسری جب جدا ہوئی تو اس نے پھر اپنے فراق کا اظہار، یہ جو اس کی بانسری بجائی جاتی جو آواز ہوتی ہے، یہ کیفیت فراق کا اظہار ہوتا ہے. مولانا روم فرماتے بشنو از نے چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. وہ جو بانسری تھی نا، اس نے کہا کہ یہ جو آگے اگلے شعر میں یہ کہا کہ میرا جو نالا ہے، میری جو آہ فغاں ہے، میری فریاد جو ہے، میرا رونا جو ہے، اس کو سن کر مرد و زن بھی روتے ہیں. یعنی یہ جو بانسری کی آواز ہے یہ اظہار ہے اس کیفیت کا جس کو کیفیت فراق کہتے ہیں. تو کیفیت فراق بانسری اس کیفیت کا اظہار کرتی ہے، ایک لکڑی ہو کے اس کیفیت کا اظہار کرتی ہے. یہ وہ فراق کی کیفیات ہیں. پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہ کراچی میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، بے شمار مرتبہ. اور انہوں نے ایک پتھر کا ذکر کیا. قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، پتھروں کو بھی اللہ کیفیات عطا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر روتے بھی ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، پتھروں پر کیفیات خشیت بھی طاری ہوتی ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص احد پہاڑ پہ گیا زیارت کے لیے، سیدنا امیر حمزہ کی قبر انور پہ حاضری دی. اس کے بعد اس نے احد پہاڑ کی برکت لینے کے لیے وہاں سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے جیب میں ڈال دیا. جب جیب میں ڈالا تو جیب میں ڈال کے وہ پاکستان لے آیا. جب وہ پاکستان میں لایا تو اس نے وہ پتھر الماری میں رکھ دیا. یعنی کہاں سے اٹھایا؟ مدینہ طیبہ سے پتھر کو دور کر دیا. اب وہ کہتے کہ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا کہ اس پتھر پر نہ پانی جو تھا، پانی لگا ہوا ہے، پانی اس سے بہ رہا ہے. حیران ہوئے کہ پتھر سے پانی کیسے؟ وہ اپنے بزرگوں کے پاس عرض کیا حضور مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ پتھر سے پانی کیوں نکلتا ہے؟ پر میں بتا پتھر کہاں سے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا مدینہ طیبہ سے لا کے، احد پہاڑ سے برکت لینے کے لیے. فرمایا جلدی واپس کر، جلدی کسی ذریعے اس کو مدینہ بھیج دے، یہ مدینہ طیبہ کے فراق میں رو رہا ہے، فراق مدینہ میں رو رہا ہے. تو یہ کیفیات اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی عطا فرماتا ہے. حضور علیہ السلام کی محبت اللہ پتھروں کو بھی دیتا ہے. اگر کوئی یہاں عقل کے پیمانے پہ تولے تو دیکھو حدیث طیبہ، جب حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر گئے تو سرکار نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو کوئی پتھر ہو کر بھی حضور سے محبت کرے، آقا بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. تو کیفیات فراق اللہ پتھروں کو بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر دوستان محترم، جب کیفیات کا تصور سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ دیکھیے کہ رمضان کی کیفیت فراق کیا ہے. رمضان جدا ہو رہا ہے، رمضان کی آخری ایام ہے، رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں. اب جب یہ آخری گھڑیاں آتی ہیں تو اہل محبت کے دل پہ جو یادیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر تصور میں چلا جاتا ہے کہ سحری کی رونقیں، افطاری کی رونقیں، وہ صدائے محبت، وہ صدائے ذکر، وہ مسجدوں کا کے اندر ایک ماحول جو تھا اجتماع کا، وہ کثرت نماز اور وہ کثرت عبادت، وہ کثرت اذکار، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ مہمان کیا کیا لے کے آیا تھا، مہمان کیا کیا برکتیں لے کے آیا. مہمان کی ساری یادیں جو ہیں ذہن میں آ جاتی ہیں، رمضان کی ساری یادیں ذہن میں آ جاتی ہیں. اور پھر گزرے لمحات کی یادیں، گزری رونقوں کی یادیں، وہ صبح کی رونقیں، وہ شام کی رونقیں، وہ تراویح کی رونقیں، وہ قرآن کا سننا، وہ تلاوت قرآن، یہ سارے ذہن میں نقشے آ جاتے ہیں
جب تصور فراق آتا ہے، آخری گھڑیاں رمضان کی آتی ہیں، اور یہ زیادہ دیر تک رہنے والا مہمان جو 30 دن جس نے آپ کے ساتھ گزارے ہوں، جس نے اتنے لمحات آپ کے ساتھ گزارے ہوں، اتنی گھڑیاں آپ کے ساتھ گزاری ہوں، اتنا پیارا مہمان ہو، اتنا کریم مہمان ہو، اتنا عظیم مہمان ہو. ہم مہمان جو ہوتے ہیں نا ہمارے پیارے ہیں. اب آپ کا بیٹا باہر کام کرتا ہو، جب وہ کچھ دیر گزارنے کے لیے آتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے نا، تو کیفیت گھر والوں کی کیا ہوتی ہے؟ ہر آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں. یہ تو بچوں کا معاملہ ہے. اور رب کے مہمان کی قربت، رب کے مہمان کی صحبت، رب کے مہمان کی رفاقت، اور وہ رفاقت جب فرقت میں بدلتی ہے نا، وہ رفاقت جب جدائی میں بدلتی ہے، تو پھر اس جدائی کا عالم کیا ہوتا ہے. اس پہ 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیفیات کیا ہوتی تھی جب رمضان المبارک جدا ہوتا تھا، رمضان کی جدائی گھڑیاں ہوتی تھی، تو آپ خود کو کمرے میں بند کر لیتے تھے. لوگ عرض کرتے حضور امیر المومنین آج تو شب عید ہے، آج شب عید، آپ رو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ شب عید تو اس کے لیے جس کے روزے قبول ہوئے، شب عید تو اس کے جس کا عبادتیں قبول ہوئی ہیں، شب عید تو اس کے لیے، یہ نعمتیں تو اس کے لیے حقیقی طور پہ جس کی تمام تر معاملات قبول ہوئے. پتہ نہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہے، مقبولین میں ہے بھی کہ نہیں. یعنی عجز کی کیفیت تھی، عاجزی کی کیفیت تھی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاروق اعظم پوری رات اس فراق میں گزار دیتے تھے، اس کیفیت فراق کا اظہار کرتے ہوئے گزار دیتے تھے. اسی طرح بہت پیارے بزرگ شیخ شعیب حریفش اللہ کے بندے ہیں، اور یہ جب بھی جمعۃ المبارک یہ کیفیات رمضان کی جدائی ہوتی، تو یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ماہ رمضان کے فراق میں غمگین ہو جاؤ، ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ. شیخ منصور بن عمار، یہ جب آخری جمعہ ہوتا رمضان المبارک کا، تو ان کی مسجد کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی. جب یہ گفتگو فرماتے تھے تو ہر طرف سے چیخ و پکار کی آواز ہوتی تھی، ایک کیفیت غم کا غلبہ ہوتا تھا اپنے نمازیوں کو. اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا، ایک جوان تھا جو فراق رمضان کی گفتگو سن رہا تھا، اور گفتگو سنتے سنتے ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ روح قفس انصری سے پرواز ہو جاتی ہے. رمضان کی فرقت نے اس کو اللہ کی بارگاہ کا وصال عطا کر دیا، وصل عطا فرما دیا. مصر میں ایک بستی تھی کہ جب رمضان کی آخری ایام ہوتے اور آخری شام ہوتی رمضان کی، اس بستی میں اللہ کے کچھ ذاکرین بیٹھے ہوتے. اس بستی میں ایک محفل سجاتے، اس محفل کو حفلت الفراق کہتے تھے، کہ جدائی کی محفل، فراق کی محفل، فرقت کا ذکر جہاں پہ ہوتا تھا. تو جتنے بھی اللہ کے بندے بیٹھے ہوتے تھے ایک دوسرے کو رمضان کی جدائی کی بات کرتے، پھر آوازیں رونے کی آتی، پھر کیفیت کا اظہار، پھر رونے کی آوازیں آتی. دوستان محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ کیفیات ہے، فراق ہے، آخری لمحات ہیں، آخری عشرہ ہے. کوشش کریں آخری عشرے کو آپ غنیمت جانیں گے، ایک ایک لمحہ جو ہے آپ اس کو قیمتی جان کے بسر کریں، اور ان دعاؤں کے ساتھ اس رمضان کو الوداع کریں، اس کو ان منتوں کے ساتھ، ان گزارشات کے ساتھ کہ اے ماہ رمضان، اے اللہ کے مقدس مہینے، جاتے جاتے ہمارے لیے خیر کا پیغام لے کے جانا، اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے فریاد پیش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے شفیع بن کے ہمارا سبب بن جانا شفاعت کا. تو آؤ اس رمضان المبارک کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں، اپنے آنسوں کا خراج پیش کریں اس رمضان المبارک کو، تاکہ کسی ایک کا آنسو نکلے اور اس مہمان کو قبول ہو جائے، اور یہ مہمان پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ مولا میں تیرے بندوں سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکات سب کو نصیب فرمائے، روزے قبول فرمائے، سماعت قرآن قبول فرمائے، تلاوت قرآن قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.